اذان اور بدر نے ان 6 لوگوں کی ایسے دھلائی کی کہ اب وہ سب زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ وہ دونوں مارشل آرٹس کی ٹریننگ لے چکے تھے، اس لیے سب کی رکھ کے دھلائی کی۔ شہری ان سب کو مار کھاتا دیکھ نظر بچا کر بھاگنے کو ہوا کہ فوراً ہی اذان کی نظر اس کے جانب بڑھی تو فوراً ہی اسے پکڑ لیا۔ ابے تو کہاں؟ اذان اس کو کالر سے پکڑتا بدر کے سامنے کرتا بولا، ارے سالے صاحب کدھر جا رہے ہو؟ اپنے جیجا جی سے تو مل لو۔ بدر یہ کہہ کر آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شہری مکے کی تاب نہ لاتا ہوا اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اذان اور بدر نے اس پر مکے، تھپڑ اور لاتوں کی برسات کر دی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتے کہ باہر پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ وہ دونوں راستے میں ہی پولیس کو انفارم کر چکے تھے۔ پولیس اندر آئی اور ان سب کو پکڑ کر لے گئی۔ اذان جا مولوی اور گواہ کا انتظام کر۔ بدر اذان کو دیکھ کر بولا تو اذان نے نہ سمجھی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ اذان کو پتہ تو لگ رہا تھا، مگر پھر بھی ایک بار کنفرم کرنے کے لیے پوچھ بیٹھا۔ بس یار، اب میں اور کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آج اگر ہم لوگ نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا، اسی لیے اب میں ابھی اس سے نکاح کروں گا اور تو جانا۔ بدر اذان کو دیکھتا آخر میں جھنجھلا کر بولا، ہاں ہاں جا رہا ہوں نا، صبر کر۔ اذان منہ بنا کر بولا، صبر ہی تو نہیں ہوتا یار۔ بدر دل پہ ہاتھ رکھتے ڈرامائی انداز میں آنکھ دبا کر بولا تو اذان نے اسے گھورا اور پھر مولوی کو لینے کے لیے چلا گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر بھاری ہونے کی وجہ سے دوبارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے اپنی نیم و آنکھیں کھول کر اندر آنے والے کو دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹنے کی قریب ہوئیں۔ تم مجھے یہاں لائے ہو؟ وفا نے صدمے سے اسے دیکھتے پوچھا، جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں لایا ہوں، وہی سپاٹ انداز تھا جو کہ وفا کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ دیکھو بدر، اگر یہ کوئی مذاق ہے نا تو بہت ہی برا مذاق ہے یہ۔ وفا نے آخری امید سے اسے دیکھتے بولا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جلدی سے حلیہ سمیٹو، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ بدر کو اسے دیکھ دل کو تکلیف ہو رہی تھی مگر خود کو مضبوط کیا اس نے۔ کون سا نکاح؟ میں تم سے کوئی نکاح نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وفا غصے کی زیادتی سے چیختی بولی، ٹھیک ہے، اگر بغیر نکاح کے میرا ساتھ رہنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بدر اس کی طرف جھکتا معنی خیزی سے بولا تو اس کی بات پر وفا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، فیصلہ کر لو۔ بدر اسے دیکھتا باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وفا زمین پر بیٹھے رونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بدر اس کے ساتھ کبھی ایسا کرے گا۔ اس کے دل میں جو کچھ دن پہلے ہی بدر کے لیے محبت کی کونپل اگی تھی وہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ تو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ بدر 5 منٹ بعد آتا اسے دیکھ کر بولا، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ وفا اپنے آنسو پونچھتی بولی، ہر لڑکی کی طرح اسے بھی اپنی عزت عزیز تھی۔ چلو پھر قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ بدر بولتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو چکا تھا۔ وفا اسی کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو بدر، آئی ہیٹ یو۔ وفا روتے ہوئے بولی، ملک میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، آپ جا کر ڈھونڈے نا اسے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی۔ نائلہ بیگم روتے ہوئے ملک صاحب کو دیکھ کر بولی، جو صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے، میں کیا کروں نائلہ، ہر جگہ ڈھونڈ لیا میں نے مگر وہ نہیں ملی، پوری یونیورسٹی دیکھ لی میں نے۔ ملک صاحب بھیکھے لہجے میں بولے تو نائلہ بیگم کے رونے میں مزید روانی آئی۔ اب بس ایک ہی راستہ ہے، ملک صاحب کھڑے ہو کر بولے۔ کیا؟ نائلہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے بولی، بس اب ہمیں پولیس میں رپورٹ کروانا چاہیے۔ ملک صاحب سرد سانس کھینچتے بولے۔ وہ دروازے کی جانب بڑھے۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے موجود وفا کو دیکھ حیران رہ گئے۔ بابا، وفا روتے ہوئے ملک صاحب کے گلے لگ گئی۔ بدر کو اسے روتے دیکھ بہت تکلیف ہوئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سے سارے غموں کو دور کر دے اور اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ میری بچی، نائلہ بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی اور وفا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ بدر پر نظر پڑتے ملک صاحب بولے تو نائلہ بیگم اور وفا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بابا یہ، وفا بولنے لگی مگر بدر نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ تم اندر جاؤ وفا۔ بدر وفا کو دیکھ بولا تو وفا نے ملک صاحب کی جانب دیکھا
جنہوں نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ کون ہو بیٹا آپ؟ ملک صاحب بدر کو صوفے پر بٹھاتے پوچھنے لگے۔ انکل وہ میں۔ بدر نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ملک صاحب اور نائلہ بیگم کی گوشگوار کر دی تو ان دونوں کی آنکھیں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے اس واقعے کی وجہ سے بھیگ گئی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، اگر تم نہ پہنچتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا، ملک صاحب شکر آمیز لہجے میں بولا۔ ارے نہیں نہیں انکل، شکریہ کہہ کر شرمندہ مت کریں، بدر بولا۔ بیٹا تم وفا کو ویسے بھی تو گھر لا سکتے تھے نا، یہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملک صاحب کو بدر کا وفا سے نکاح کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہی بولے تو بدر سر کھجا گیا۔ وہ انکل آپ کو تو آج کل کے زمانے کے بارے میں پتا ہے نا، کیسے کیسے سوال اٹھتے ہیں، اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی وفا کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ بدر سنجیدگی سے بولا تو ملک صاحب نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ انکل میں باقاعدہ طور پر وفا کا رشتہ لانا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو، بدر ہچکچا کر بولا۔ بیٹا وہ تو میں وفا سے پوچھ کر ہی بتاؤں گا کہ وہ یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہے کہ نہیں، اگر وہ راضی نہ ہوئی تو آپ اس کو طلاق دے دینا، ملک صاحب بولے، جبکہ ان کے طلاق والی بات پر بدر نے اپنی مٹھیاں زور سے کھینچ لی۔ اچھا انکل آنٹی مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، بدر خود پر ضبط کرتا کھڑا ہو کر بولا اور باہر چلا گیا۔ وفا سے دور ہونے کا خیال ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ بدر اور اذان اب اپنے گھر آ چکے تھے۔ شمائلہ بیگم جو کب سے ان کا انتظار کر رہی تھی ان کے آتے ہی کھڑی ہو گئیں۔ بدر بیٹا کہاں رہ گئے تھے تم لوگ؟ کب سے کال کر رہی تھی میں تم لوگوں کو، اتنا پریشان ہو گئی تھی میں، شمائلہ بیگم ان کے قریب آتے پریشانی سے بولی، جبکہ ان کی اتنی محبت پر بدر اور اذان مسکرا دیے۔ ماما میری بات سنیں، بدر نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی انہیں۔ تو آپ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ شمائلہ بیگم انہیں دیکھ سنجیدگی سے بولی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ بدر ان کے ہاتھ تھامتا بولا، کیا تم پسند کرتے ہو اسے؟ شمائلہ بیگم بولی، جی ماما۔ بدر سر جھکائے بولا جیسے نہ جانے کون سا جرم کر دیا ہو، جبکہ اس کے سر جھکانے پر شمائلہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آنے دو تمہارے بابا کو، کرتی ہوں میں بات، وہ بدر کا ماتھا چومتے بولی۔ ہائے بس ایک میں ہی کنوارا رہ جاؤں گا، اذان سار پہ ہاتھ رکھتے نوٹنکی کرتے بولا تو بدر اور اس کی ماما ہنس دیں۔ ماما ادھر آئیں، بدر سرگوشی میں بولا اور ان کے کان کے قریب ہو کر کچھ کہا، جس سے شمائلہ بیگم نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ یہ کان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کھل کر بات کریں، اذان جھنجھلاتا بولا۔ کچھ نہیں، چلو آؤ کھانا کھا لو، شمائلہ بیگم بول کر اٹھی تو بدر اور اذان بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ وفا تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی، اسے اس وقت بدر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ملک صاحب وفا کے کمرے میں آئے۔ آہٹ پاتے وفا نے سر اٹھاتے دیکھا تو اپنے بابا کو پایا۔ بابا وہ بالکل اچھا نہیں ہے، مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا، وفا روتے ہوئے سچائی بتاتے ہوئے بولی تو ملک صاحب نے محبت سے اس کے گرد حصار باندھا اور اپنے حصار میں لیے بیڈ تک لائے۔ میری بچی وہی تو محافظ تھا تمہارا، ملک صاحب اس کے بال سہلاتے بولے۔ مطلب؟ وفا نے ان کے سینے سے سر اٹھاتے نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ، ملک صاحب بولے اور وفا ساکت سا انہیں سن رہی تھی۔ وہ جس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی دراصل وہی اس کی عزت کا محافظ تھا۔ بیٹا اب جو تمہاری مرضی، ملک صاحب بولے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے بابا، وفا سر جھکائے شرماتی بولی تو ملک صاحب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ 3 مہینے بعد ان 3 مہینوں میں وفا اور بدر کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت شدید گہری ہو گئی تھی۔ جبکہ بدر کے بتانے پر شمائلہ بیگم نے اذان کی ماما کو کال کر کے منت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا اور اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہوئے۔ شاہ صاحب اور ان کی بیگم منت کے رشتے کے لیے پاکستان آئے اور رشتہ لے کر گئے۔ جب منت سے اس کی مرضی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جیسا آپ کی مرضی کہہ کر ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا۔ آج بدر اور وفا اور اذان اور منت کا نکاح تھا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور دونوں دلہنوں کو سٹیج پر لایا گیا۔ بدر اور اذان تو مبہوت ہو کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہوش تو ان کے قریب آنے پر آیا۔ بدر اور اذان نے اپنی اپنی بیگم کی جانب ہاتھ بڑھایا
جسے جھجکتے انہوں نے تھام لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ منت کے کان کے قریب جھکتا اذان گمبھیر آواز میں بولا تو منت نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا، جس پر اذان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے تم تو آج بھی چڑیل لگ رہی ہو۔ بدر وفا کو دیکھ شرارت سے بولا۔ وفا جو کہ اپنی تعریف کی منتظر تھی، اس کے منہ سے خود کے لیے چڑیل لفظ سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ ہاں، اور خود کو دیکھا ہے؟ نیلی آنکھوں والے بندر لگ رہے ہو۔ وفا بولی۔ اب کے بدر کی باری تھی منہ کھولنے کی۔ ہاں، اور تم تو کسی پاگل خانے سے بھاگی ہوئی پاگل لگ رہی ہو۔ بدر بولا۔ اور تم سٹیل کے ڈونگے جیسے لگ رہے ہو۔ وفا بھی حساب برابر کرتی بولی، اور پھر وہ دونوں بغیر کسی کی پرواہ کیے لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ منت اور اذان ان کو دیکھ کر مسکرائے اور ایک ساتھ بولے، ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔